بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی نیوز چینل میں ستار لغاری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ فرینڈ، عرب امارات کی خبروں کی طرف چلنے سے پہلے ایک ریکویسٹ، اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو اس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، اور ساتھ بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اگر پسند نہ آئے تو آپ ڈس لائک کر سکتے ہیں، آپشن دونوں موجود ہیں۔ چلتے ہیں آج کی نیوز کی طرف۔ دبئی محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر جنرل ہلال سعید العمری نے کہا ہے کہ آئندہ جولائی میں سیاحوں کے لیے دبئی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ الامارات الیوم کے مطابق العمری نے بلومبرگ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ غالباً گمان یہ ہے کہ سیاحوں کے لیے دبئی کے دروازے تدریجی طور پر کھولے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صورتحال گڑبڑ ہوئی تو سیاحت کی بحالی جولائی کے بجائے ستمبر تک بھی ملتوی کی جا سکتی ہے۔ حتمی اعلان عالمی حالات کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ دبئی میں قدرتی آفات اور بحرانوں کی نگرانی ہائی کمیشن نے 24 اپریل سے دبئی میں آمد و رفت میں نرمی کا فیصلہ کر لیا۔ دبئی محکمہ سیاحت نے 2019 میں 5.1% شرح نمو کا ریکارڈ بنایا تھا۔ 16.73 ملین عالمی سیاح 2019 میں دبئی آئے تھے۔ العمری نے مزید کہا کہ متعدد ممالک میں ابھی تک مکمل لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ معاشی اور سماجی سرگرمیوں کی بحالی کی تاریخوں پر باعث مباحثہ چل رہا ہے۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ متحدہ عرب امارات میں پٹرول اور ڈیزل تقسیم کرنے والی کمپنیوں نے مئی 2020 کے لیے پٹرول اور ڈیزل کے نئے نرخ نامے جاری کر دیے۔ الامارات الیوم کے مطابق نئے نرخ اپریل کی طرح سستے ہوں گے۔ 1 مئی سے عمل درآمد ہوگا۔ نئے نرخوں میں 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس شامل ہے۔ مئی میں سپر 98 1 لیٹر 1.91 درہم اور پٹرول 95 1.80 درہم میں فروخت ہوگا۔ 1 لیٹر ڈیزل کی قیمت 1 مئی سے 2.06 درہم مقرر کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی اور صنعت ہر مہینے ڈیزل اور پٹرول کے نرخ نامے جاری کرتی ہے۔ نرخ مقرر کرتے وقت عالمی تیل کی منڈی کے اتار چڑھاؤ کا اوسط مد نظر رکھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں پٹرول اور ڈیزل تقسیم کرنے والی کمپنیوں کی لاگت اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی نرخ نامے کا حصہ ہوتا ہے۔ فرینڈ، اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ عرب امارات ابوظہبی اتحاد ایئر ویز نے اگلے ماہ سے مسافر پروازوں کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ اماراتی فضائی کمپنی کی جانب سے ابتدائی طور پر 16 مئی سے محدود پیمانے پر پروازوں کا آغاز کیا جائے گا۔ ٹکٹس کی بکنگ بھی شروع۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کے باعث تقریباً 2 ماہ کے لاک ڈاؤن کے بعد دنیا کے کئی ممالک نے معمولات زندگی کی جانب آہستہ آہستہ لوٹنا شروع کر دیا۔ دنیا کی کئی ایئر لائن دوبارہ سے مسافر پروازوں کے آغاز کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ ایک یورپی ایئر لائن ویز ایئر دنیا کی پہلی کمرشل ایئر لائن ہے جس نے کرونا لاک ڈاؤن کے بعد مسافر پروازوں کے آغاز کا اعلان کیا ہے، جبکہ اب اماراتی ایئر لائن اتحاد ایئر ویز نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ جلد مسافر پروازوں کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے حکام کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے اماراتی حکومت کے ساتھ معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے کہ 16 مئی سے مسافر پروازوں کا آغاز کیا جائے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے فلائٹ آپریشن کو مکمل بحال کیا جائے۔ جو مسافر اتحاد ایئر ویز پر سفر کرنے کے خواہاں ہیں ان کے لیے ٹکٹس کی بکنگ کا آغاز بھی کر دیا گیا۔ مزید بتایا گیا کہ فی الحال ایئر ویز کی جانب سے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس وقت ایئر لائن دنیا کے 14 مختلف مقامات کے لیے خصوصی پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ متحدہ عرب امارات سے آپریٹ ہونے والی تمام ایئر لائن نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ ماہ اپنا فلائٹ آپریشن بند کر دیا تھا۔ بعد ازاں اماراتی حکومت سے اجازت ملنے کے بعد ایمریٹس، اتحاد اور دیگر ایئر لائن نے خصوصی پروازوں کا آغاز کیا، تاہم کمرشل پروازیں تاحال بند ہیں۔ اب ہم چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔
गुज़श्ता रोज़ खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 1000 से ज़ायद पाकिस्तानी इमरात से वतन वापस पहुँच गए। दुबई के पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने बताया कि पीआईए की 3 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 530 पाकिस्तानियों को वतन वापस भेज दिया गया, जिनमें से 2 परवाज़ें मुल्तान और 1 परवाज़ कराची के लिए रवाना हुई। इसके 500 से ज़ायद पाकिस्तानियों को इमराती एयरलाइन के ज़रिए वतन वापस जाना नसीब हुआ। ताहम इमराती एयरलाइन से जाने वाले पाकिस्तानियों की ठीक तादाद मालूम नहीं हो सकी, क्योंकि उनकी टिकट्स का रिकॉर्ड मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल के ट्वीट में बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कल के रोज़ पीआईए की कराची की 1 और मुल्तान के लिए 2 परवाज़ों के ज़रिए 530 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँचे। अब तक दुबई से पीआईए की 10 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 2130 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँच चुके हैं। इमारात में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी का अगला मरला 1 मई से शुरू होगा, जिस दौरान 1 मई से लेकर 10 मई तक 21 खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 4600 पाकिस्तानी वतन वापस पहुँचा दिए जाएंगे। इन 21 फ्लाइट्स में से 15 पीआईए की जानिब से चलाई जाएंगी, जबकि बाकी 6 परवाज़ें दीगर एयरलाइन की होंगी। पाकिस्तानी कौंसल खाने ने इमरात में मुकीम पाकिस्तानियों को ताकीद की है कि इन्हें टिकटों की खरीदारी के लिए कौंसल खाने आने की ज़रूरत नहीं है। कौंसल खाने की जानिब से पाकिस्तानियों की तरजीह के लिहाज से एक फहरिस्त तैयार की है, जिसके मुताबिक लोगों को फ़ोन करके इन्हें उनकी फ़्लाइट के हवाले से आगाह कर दिया जाता है। ऐसी इतला मिलने के बाद ही कौंसल खाने की जानब से मुकर्रर करदा मखसूस मकामात से टिकट खरीदी जाएं। इस मामले में कोई ट्रेवल एजेंट्स मदद नहीं कर सकता। अगर किसी शख्स को पीआईए की खसूसी फ्लाइट की टिकट महंगे दामों फरोख्त की जाए तो इसकी कौंसल खाने में जिम्मेदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दरियासना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने तारकीन वतन पाकिस्तानी को हिदायत की है कि वह बिला ज़रूरत पाकिस्तान आने से गुरेज करें, ताकि उन लोगों को वतन वापसी में सबसे पहले तरजीह दी जा सके जो नौकरियां ख़त्म होने और वीज़ों की मियाद ख़त्म होने के बायस शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। पर ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों ने शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के बाद। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपका भाई आपसे चाहेगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।